ایک ایسی تختی جس پہ اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کتنا جیے گا، کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، اور کس کس پہ کون کون سی آزمائشیں آئیں گی، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پل اسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پہ تحریر ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ پاک نے لوح محفوظ کو کس طرح بنایا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ پاک نے کس فرشتے کو مقرر کیا ہے، اور کیا لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ تو آج ہم تمام تر سوالات پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں، لوح محفوظ، عرش و کرسی اور قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کو خلق کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا۔ اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق کیا تو اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین کیا لکھوں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تدبیریں لکھی ہوئی ہیں، اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام تر مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو خلق کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر لوح محفوظ کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ کی تختی پر تحریر ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ پر شمار کر رکھی، یعنی کہ اس کائنات میں جو بھی واقعات ہو چکے ہیں یا ہونے ہیں وہ سب اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ تحریر کر دیے ہیں۔ لوح محفوظ کو اللہ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ پاک لوح محفوظ پر دن میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان جتنی ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کا دین اسلام ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ لوح محفوظ پر جس فرشتے کو مقرر کیا ہے اس فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔
اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ پاک کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ پاک کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، تب تک اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے جب تک لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کے ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پہ نظر کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ روز محشر سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ روز محشر جب لوح محفوظ کو اللہ پاک حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ پاک لوح محفوظ سے فرمائے گا کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی جی ہاں رب العالمین۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کیا لوح محفوظ نے میرے تمام احکام تجھ تک پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے جی ہاں میرے پروردگار۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے اس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی دعاؤں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو انسانوں کی عام دعاؤں سے بدلی جاتی ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں یا انبیاء اکرام کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور تقدیر کی تیسری قسم وہ قسم ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ترامیم نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ پاک صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام کے دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔